السلام علیکم ناظرین آج ہم ایم کیو ایم کے جو یوم تاسیس ہے اس کے حوالے سے چند گفتگو کرتے ہیں۔ یوم تاسیس ایم کیو ایم کے تینوں دھڑوں نے منایا۔ 41واں یوم تاسیس تھا جس میں ایم کیو ایم پاکستان، ایم کیو ایم لندن اور مہاجر قومی موومنٹ نے اس کو منایا۔ ناظرین کرام، اس کے حوالے سے آفاق احمد جو چیئرمین ہیں مہاجر قومی موومنٹ کے، انہوں نے بہت اہم پریس کانفرنس کی اور کئی چیزوں کا انہوں نے عزم کیا۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ بہت شکریہ۔ چلتے ہیں جناب ٹاپک پہ۔ تو ایم کیو ایم کا یوم تاسیس 41واں یوم تاسیس جو ہے وہ منایا گیا اور تینوں جماعتوں نے بڑا جوش و جذبے کے ساتھ اس کو منایا۔ مگر سب سے جو اہم بات تھی، اس میں مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کی پریس کانفرنس تھی اور انہوں نے یہ کہا کہ یوم تاسیس 18 مارچ وہ مہاجر قومی موومنٹ کے کاسٹ کے حوالے سے بنی تھی، تو لہذا یوم تاسیس منانے کا حق صرف مہاجر قومی موومنٹ کو ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے، کیونکہ مہاجر قومی موومنٹ کی ہی بنیاد رکھی گئی تھی اور مہاجر قومی موومنٹ کے بعد جب وہ متحدہ قومی موومنٹ بنی تو مہاجر قومی موومنٹ سے تو ہٹ گئے تھے وہ۔ اگر لوجیکل دیکھا جائے تو یہ بات کسی حد تک درست ہے۔ دوسری بات کہ ایم کیو ایم پاکستان، انہوں نے بھی 18 مارچ کو سیلیبریٹ کیا اور یوم تاسیس منائی۔ 18 مارچ کے حوالے سے ایم کیو ایم پاکستان کے ایک بہت اہم رہنما، انہوں نے بھی اس کے حوالے سے تنقید کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ 22 اگست 2016 ایم کیو ایم پاکستان کی جو ہے وہ ہے ٹھاکر صاحب لے گئے تھے اور 23 اگست کو جو ہے ایم کیو ایم پاکستان کا وجود عمل میں آیا، تو ان کی یوم تاسیس جو ہے وہ بنتی نہیں۔ اپنے اپنی لوجک ہے، اپنے اپنے معاملات ہیں، مگر اس کا فیصلہ مہاجر قوم کو کرنا ہوگا کہ تینوں جماعتوں میں سے کون یوم تاسیس منانے کی حقدار ہے۔ یہ فیصلہ صرف مہاجر قومی کر سکتی ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور بڑا مسئلہ تھا۔ آفاق احمد صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے سب سے بڑا ایک اہم اعلان یہ کیا کہ انہوں نے دل کھول کے اور دل سے بیت الحمزہ گرانے والے 10 سال انہوں نے قید جیل میں گزارے، اذیتیں برداشت کیں اور دیگر معاملات پہ انہوں نے جو لوگ تھے، جو افراد تھے، ان کو دل سے معاف کرنے کا اعلان کیا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مہاجروں کو ایک ہونا ہوگا، ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا اور جو محرومیاں ہم نے دی ہیں اس قوم کو، اس کا ازالہ کرنا ہوگا۔ اور اس حوالے سے انہوں نے تمام جماعتوں کو، جو پارٹیاں چھوڑ کے چلے گئے، جو افراد دوسری پارٹیوں میں ہیں یا آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان سب کو دعوت عام دی۔ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں مہاجر کاسٹ، مطلب جب مہاجر قومی موومنٹ کا بنیاد رکھا گیا تھا 18 مارچ کو، تو اس میں جو ان کے بائیلاس تھے، جو مہاجر قوم کے حوالے سے جو باتیں ہوئی تھیں، اس کاسٹ سے، اس باتوں سے جو وہ پیچھے ہٹے، اس کا بھی ذکر انہوں نے کیا، جس میں 5ویں قومیت تسلیم کرنی تھی اور مہاجر حقوق کے مسئلے مسائل تھے، کوٹا سسٹم تھا۔ ان ساری باتوں سے جو ہے جو اس وقت عزم کیا گیا تھا اس پہ پورا نہیں اترے۔ ناظرین کرام، انہوں نے کہا کہ اب قوم کو راحت دینے کا وقت ہے، قوم کے زخم کو مرہم لگانے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بڑی سسپینس والی بات تھی کہ جو آفاق احمد جب وہ ڈمپر والے معاملے سے جب وہ جیل سے رہا ہو کے آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا 1 میٹر سفید کپڑا قوم خرید کے رکھے۔ اس پہ بڑی باتیں ہوئیں، بڑے معاملات ہوئے کہ آخر یہ 1 میٹر کپڑا سفید کیوں کہا گیا۔
اس پریس کانفرنس میں آفاق احمد نے آج اس سسپینس سے بھی پردہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ 12 اپریل 2025 کو مہاجر قومی موومنٹ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے، اور انہوں نے تمام مہاجر قوم کو کہا ہے کہ وہ اپنی وہیکل میں، مطلب گاڑی میں، بائکوں میں، ڈالے میں یا ٹرک میں، جس میں بھی جو وہ آئیں گے تو اس میں وہ 1 میٹر کپڑے کا جھنڈا بنائیں، اور جھنڈا بنا کر کے آپ نے لے کے آنا ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 12 تاریخ کو یہ جھنڈا لہرایا جائے گا، اور یہ سفید کپڑا جو ہے وہ امن کی نشانی بھی ہے. آفاق احمد کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ طاقت کا مہاجر قومی موومنٹ کی جو ہے مہاجروں کی طاقت کا یہ مظاہرہ ہوگا، پرامن مظاہرہ ہوگا، اور اگر حکمرانوں نے یا گورنمنٹ نے اس پہ طاقت کا کوئی مظاہرہ کیا تو انہوں نے وارن کیا ہے، اگر حکومت نے طاقت کا کوئی مظاہرہ کیا اور پرامن اس جلسے کو، اس احتجاج کو اگر منتشر کرنے کی کوشش کی تو عوام اب فیصلہ کریں گے. 1 میٹر کپڑا، وہ جو جھنڈا بنے گا، انہوں نے کہا اس جھنڈے میں ڈنڈا بھی ہوتا ہے، اور یہ سفید کپڑا جو ہے یہ کفن بھی پہنا جاتا ہے. تو جب ایسا وقت آئے گا تو ڈنڈا جو ہے وہ ہتھیار کے طور پہ بھی کام آئے گا. ناظرین کرام، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 12 اپریل کا جلسہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے، اور چونکہ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد اس وقت قوم کے ترجمان بن گئے ہیں، کیونکہ کافی عرصے سے کراچی میں مہاجروں کا کوئی لیڈر نہیں ہے، نظر ہی نہیں آ رہا. اور ایم کیو ایم پاکستان کی اگر بات کریں تو چھوٹا منہ بڑی بات، جس مہاجر کاز پہ یہ بنیاد رکھی گئی تھی، متحدہ بنی یا مہاجر قومی موومنٹ بنی، جاگیردار وڈیرے نظام کے خلاف، آج ان کے تمام جو ایم این اے ایم پی ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے، وہ سارے وڈیرے اور جاگیردار ہیں، پرعشش لگژری زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کو قوم کیا کر رہی ہے ان کو کچھ بھی نہیں پتہ. جو مہاجر قوم جس کی پہچان تعلیم یافتہ تھی، آج وہ مہاجر قوم چنگچی رکشہ چلا رہی ہے، گھٹکے ماوے میں لگی ہوئی ہے. یہ کس قوم کو کہاں لگا دیا آپ نے؟ خیر بہرحال، اب ہم ایم کیو ایم لندن کی بات کرتے ہیں. بانی قائد الطاف حسین صاحب کیا اب آفاق احمد کے ساتھ مہاجر قوم کے حوالے سے، اس سسٹم کے حوالے سے کوئی اعلاق کرنے جا رہے ہیں؟ کیا برف پگھلتی نظر آ رہی ہے؟ کیا مہاجر قوم کو واقعی ایک لیڈر اب چاہیے، چاہے وہ آفاق احمد کی صورت میں ہو یا بانی قائد کی صورت میں ہو یا کوئی اور دیگر؟ سابق گورنر ڈاکٹر ارشد عباد بھی اپنی ایک تنظیم لے کے میدان میں اترے ہوئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا وقت کیا ہے. کیا مہاجر قوم کے لیے اب فیصلہ کن گھڑی آ گئی ہے؟ اب مہاجر جو یوتھ ہے، جو نوجوان نسل ہے، ان کے روزگار کا مسئلہ، ان کی تعلیم کا مسئلہ، کیا اس کے لیے کوئی عملی قدم اٹھایا جائے گا؟ کیونکہ معذرت کے ساتھ جو اس وقت کی ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم پاکستان، جن کو وزارتیں بھی ملی، ابھی حال ہی میں ایک نئی وزارت بھی ملی وفاق کی، تو اس سے تو کچھ مہاجر قوم کا کوئی مسائل حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور نہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، نہ نظر آ رہا ہے. یہ ایم کیو ایم پاکستان کے جو وزراء مشیر ہیں وہ بھی عوام سے کٹ گئے، عوام کے پاس ہی نہیں ہوتے. یہ ان کو پتہ ہی، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا یہ کہاں پر ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. بہرحال مہاجر قومی موومنٹ کے جو چیئرمین ہیں آفاق احمد، دیکھنا یہ ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ کے جو چیئرمین ہیں آفاق احمد 12 اپریل کو کیا اعلان کرتے ہیں، اور قوم سفید
پرچم کے ساتھ کس حد تک شریک ہوتی ہے؟ آیا کہ اب جو ڈھرے بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ MQM لندن ہو، MQM پاکستان ہو یا دوسرے لوگ ہوں، کیا وہ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے؟ اور آئیں گے تو وہ کس طرح ہوگا؟ میں مہاجر قومی موومنٹ نے اپنا ایک دفتر بھی ضلع سینٹر کراچی میں جو ہے اس کو آن کیا ہے، اور یہاں سے اپنی سیاسی سرگرمیاں کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب کیا صورتحال آتی ہے سامنے، کیونکہ سوال ہے پاکستان کا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلے دن ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔